الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آج انشاءاللہ سورہ تکاثر کی تفسیر اور اس کا شان نزول بیان کروں گا۔ الہاکم التکاثر، زیادہ سے زیادہ مال پانے کی ہوس نے تمہیں غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں جا پہنچے یعنی موت آ گئی۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں عن قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر سن لو ہرگز نہیں عن قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں تم کاش کہ تم اس کے انجام کو یقینی طور پر جانتے۔ لترون الجحیم، تم ضرور بے ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال ہوگا۔ اس صورت کا شان نزول کے بارے میں مفسرین نے مختلف روایات بیان کی ہے، جن کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ ابن حاتم نے مقاتل اور قتادہ سے روایت کیا ہے کہ یہ صورت قریش کے دو قبیلوں بنو عبد مناف اور بنو سام کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کے درمیان اس بات کا مقابلہ چھڑ گیا کہ کس قبیلے کے افراد زیادہ معزز اور تعداد میں زیادہ ہیں۔ جب زندوں کی گنتی ہوئی تو عبد مناف جیت گئے، لیکن بنو سہم نے کہا جاہلیت کے زمانے میں ہماری تعداد زیادہ تھی جو جنگوں میں ماری گئی، اب مردوں کو بھی گنو۔ چنانچہ وہ قبرستان گئے اور مردوں کو بھی گنا، تب بنو سہم کی تعداد زیادہ نکلی۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی حتی زرتم المقابر، کہ تم مردوں کو گننے تک پہنچ گئے مگر آخرت کی فکر نہ کی۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے یہ مدینہ کے دو یہودی قبیلوں کے بارے میں نازل ہوئی جو ایک دوسرے پر اپنی تعداد اور طاقت کا رعب جھاڑتے تھے۔ اگرچہ اس کا ایک خاص پس منظر ہے، لیکن اس کا پیغام عام اور ابدی ہے۔ یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو دنیا کی دوڑ، مال جمع کرنے، عہدوں کی ہوس اور دوسروں سے بہتر نظر آنے کی تگودوں میں اپنی زندگی کا اصل مقصد یعنی آخرت کی تیاری بھول چکا ہے۔ لفظ تکاثر کا مطلب صرف مال جمع کرنا نہیں، بلکہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا اور اس پر فخر کرنا۔ اس میں تین چیزیں شامل ہیں: مال و دولت کی کثرت کا مقابلہ، اولاد اور خاندان کی بڑائی کا فخر، عہدے، جاہ و منصب اور سوشل اسٹیٹس کی دوڑ۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ اس آیت کے دو گہرے مطلب مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ پہلا مطلب تم زندگی بھر اسی دوڑ میں لگے رہے یہاں تک کہ تمہاری موت آ گئی اور تم قبر میں پہنچ گئے۔ دوسرا مطلب شان نزول کے حوالے سے تم زندوں کو گننے کے بعد اب فخر کرنے کے لیے اپنے مرے ہوئے بزرگوں کی قبریں گننے قبرستان پہنچ گئے۔ تیسرا علم الیقین اور عین الیقین، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یقین کے دو درجات کا ذکر کیا ہے۔ علم الیقین وہ علم ہے جو ہمیں دنیا میں اللہ کے بتانے سے حاصل ہے، جیسے ہمیں معلوم ہے کہ مرنا ہے اور حساب ہونا ہے۔ عین الیقین وہ منظر ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے قیامت کے دن دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں آج ہی علم الیقین حاصل ہو جائے، یعنی تمہیں پکا بھروسہ ہو جائے کہ حساب ہونا ہے، تو تم کبھی دنیا کی ہوس میں غافل نہ ہوتے۔ آخری آیت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم بہت لرزہ خیز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن ہر نعمت کا حساب ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق ان نعمتوں میں شامل ہے جسمانی صحت اور آنکھ، کان، ہاتھ پاؤں کی سلامتی، ٹھنڈا پانی، سایہ دار گھر اور پیٹ بھر کھانا کھانا، فراغت کا وقت اور سکون کی زندگی۔ قیامت میں دو طرح کا سوال ہو سکتا ہے، شکر کا اور استعمال کا۔ شکر کا سوال، کیا تم نے ان نعمتوں کو پا کر اللہ کا شکر ادا کیا؟ استعمال کا سوال، کیا تم نے ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں تو خرچ نہیں کیا؟ مثلاً آنکھ سے کیا دیکھا، کان سے کیا سنا، مال کہاں کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک بار شدید بھوک کے عالم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تینوں لوگ گھر سے نکلے اور ایک انصاری صحابی کے باغ میں پہنچے۔ وہاں انہوں نے کھجوریں کھائی اور ٹھنڈا پانی پیا۔ جب وہ فارغ ہوئے تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور صحابہ سے فرمایا، خدا کی قسم یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ صحیح مسلم۔ سوچنے کی بات ہے، جب اللہ کے نبی اور بڑے جلیل القدر صحابہ سے جو اور کھجور جیسے سادہ کھانے پر سوال ہو سکتا ہے، تو ہم جیسوں سے ہماری پرتعیش زندگیوں کے بارے میں کس قدر سخت سوال ہوگا۔ یہ آیت پوری سورت کا نچوڑ ہے۔ سورت کا آغاز دنیا کی حوث سے ہوا اور انجام اس تنبیہ پر ہوا کہ جس مال اور جس کی کثرت پر تم فخر کر رہے ہو، کل اس کا ایک ایک ذرہ تم سے حساب مانگے گا۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔